یہ آصف صدیقی صاحب نے لندن سے پوچھ رہے ہیں، اب اگر یہ بھی لکھ دیتے کہ ان کا اوریجن، چونکہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان سے وہ ہیں ہندوستانی لیکن مسلمان ہیں، اور وہ بیرون ملک میں بے شمار ایسے انڈین مسلمز کو ملا ہوں، تو اس سے مجھے نہیں پتا کہ آصف صدیقی صاحب کا تعلق اوریجنلی پاکستان سے، ہندوستان سے یا کسی افریقن کنٹری سے ہے، لیکن بہرحال ان کا جو میرے سامنے ہے وہ آصف صدیقی صاحب فرام انگلینڈ، لندن سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا راہ حق پہ رہنا صرف مسلمان کا حق ہے، یہ تمام بنی نوع انسان؟ دیکھیں میرے پاس پیچھے پڑھی ہے ایک کتابیں پڑھی ہیں مختلف مذاہب پہ، سود سے لے کے عورت کی عزت اور حرمت تک، بچے سے محبت اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے سے لے کے بزرگوں کے احترام تک، میں نے نہیں کہیں پڑھا اتنی اچھا۔ پھر کیا ہے، وہ عام تاثر یہی ہے جو میں نے گیتا میں پڑھا، وہ مختلف ہیں۔ وہ کہتے جی بت پرست ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں۔ جو میں نے پڑھا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، کہ وہ پوچھا کہ جی سب سے اتم کیا ہے؟ انہوں نے کہا برہما، بھگوان، جو بات بھی سمجھ آئے۔ اس کے بعد کیا جی کہ پھر بھگوان، پھر برہما، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر وہی۔ تو 6-7 درجوں کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد اس کا عکس ہے۔ ہمارے ایک شاعر نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر تخلیق ہے تو خالق ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ اچھا، یہی ہر انسان کا اصل امتحان ہے، انسانیت۔ رب العالمین خالق و مالک و رازق پیدا کرتا ہے مخلوقات اربھا، تو انسان اس لیے سپیریئر ہے، اشرف المخلوقات ہے، کہ اس کو تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کی طرح بالکل جسے کہتے ہیں نا پروگرامڈ 100% نہیں ہے، نہ یہ ہاتھیوں اور ڈائناسورز اور وہ ہائنا کی طرح یہ پروگرامڈ ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ جو باتیں اس میں فٹ کر دی گئی ہیں وہ اس نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اپنا وہ ایک ریپروڈکشن کا جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس نے رخصت ہو جانا ہے۔ انسان کا جو اصل امتحان ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے آدمی کے طور پہ، اس کے بعد اس کو سٹرگل کر کے انسان کے درجے تک پہنچنا ہوتا ہے، پروموٹ ہوتے 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 سٹرگل کرتے، وہ اپنے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے تو جتنے مذاہب پڑھے ہیں ان میں نے تو اتنی گہری مماثلت ہے کہ بعض اوقات آدمی کا سر گھوم جاتا ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ اختلاف کس بات پہ۔ میں تو اس حد تک بھی میں نے لکھا بھی ہے، کہا بھی ہے، پہلے بھی شاید آپ نے کسی سوال کے جواب میں، میں کیا کروں، مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، میں کیا کروں، اگر سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں تو جواب میں نیا تو نہیں گھڑتا نا، جواب تو وہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، میں یہاں تک بھی میں نے لکھا ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے جب انسان بہت ہی سٹون ایج میں تھا، بہت ہی کروڈ، بہت ہی ایک سب مین اور ایک مینیمل کا لیول، بالکل ہی سب مین سے مراد کہ انسان ہونے سے 4 2 4 6 8 درجے نیچے، یا مینیمل کا مطلب یہ کہ اینیمل کا اور مین کا امتزاج۔ تو تب بھی میرا خیال ہے، حسن ظن ہے، غلط ہوگا، کہ جب وہ آگ کو یا ناک کو پوچھتا تھا، پوچھ وہ اسی کو رہا تھا، تب اس کی عقل ہی اتنی تھی۔ جیسے ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے، اس کے سٹیپس بالکل بیبی سٹیپس کہتے ہیں ان کو، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں۔ وہ گرو ہو کے جب وہ 6 فٹ کا یا 6.5 فٹ کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے بھی لمبا، تو وہ پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہے۔ اٹس جسٹ لائک ہرن ہے، جیسے ہرن کا بچہ ہے، اس کے بعد کلانچیں، وہ بالکل اسے کہتے ہیں کہ شکاری اس کو دیکھ کے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے رینج سے نکل گیا۔ جب وہ کلانچ بھرنا شروع کرتا ہے نا ایسے، بالکل وہ پاؤں
ٹچ کر کے وہ آگے نکل جائے. لیکن بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہم انسانوں پہ یا ابن آدم پہ یا یہ جو بھی یہ اسپیشی ہے یہ مختلف مراحل سے گزر رہی ہے. ہم ابھی جوانی کے نزدیک بھی نہیں گئے. میں ایز اے ہیومن بینگ ایک انسان کے طور پہ جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم پنگھوڑے سے تو نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور شاید ہم نے ابھی گرتے پڑتے ہلکا پھلکا چلنا شروع بھی شاید کر لیا ہے. ابھی بنی نا انسان پہ جوانی نہیں آئی. میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے, غلط ہو سکتا ہے. سو یہ جو ٹارگٹ ہے یہی اس کا انسان کا اصل امتحان ہے. اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ انسان کسی باغ, کسی تیندوے, کسی مگرمچھ, کسی شکرے سے ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرے گا. مجھے نہیں وہ بے شمار انسانوں کی وہ شرف انسانی سے گرے ہوئے لگتے ہیں. جب میں نے کہا نا سب مین انسان ہونے سے 2 4 6 8 10 قدم نیچے, تو یہ تو بات میں تو نہیں یہ سمجھتا. اللہ پاک نے یہ اسپیشی جو بنائی ہے وہ اہمی تو نہیں کہہ دیا ابلیس کو کہ اس کو سجدہ کرو. کسی فرشتے کے بارے میں تو نہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرو. سو وہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ بنیادی طور پہ میں نے آج تک مذہب کے بارے میں نے جتنا بھی کو تھوڑا بہت پڑھا ہے, میں تو ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں. جیسے ایک منزل تک پہنچنے کے, میں پہلے بھی یہ بات مثلا میں نے اگر یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے, میرے پیچھے خابر کھڑے ہیں کیمرے کے پیچھے سامنے میرے, یہ کپل آف ادر فرینڈز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل علیحدہ گاڑیوں پہ جا رہے ہوں گے. بالکل ٹائر پہ ٹائر تو نہیں ہوگا, ایک دوسرے قدم پہ قدم تو نہیں ہوگا. 2.25 یا جتنی بھی لاہور کی 2.5 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے, اگر ان میں سے 5 لاکھ بندہ بھی ایئرپورٹ جا رہا ہو, جہاز بھی ایک ہی ہو, ٹائم بھی ایک ہی ہو, فلائٹ بھی وہی ہو, ایئر لائن بھی وہی ہو, رستے اپنے اپنے ہیں. سو میرا نہیں خیال مختلف زبانوں کے لوگ اگر ایک ہی چیز مانگ رہے ہوں گے تو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا نا جی. وہ بریڈ مانگ رہا ہے, وہ روٹی مانگ رہا ہے, وہ پراٹھا مانگ رہا ہے, مانگ سارا کچھ ایک ہی رہا ہے. سو نان مانگ رہا ہے یا وٹ ایور, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا فرینچ میں روٹی کو یا چپاتی کو یا بریڈ کو کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا اٹالین میں کیا کہتے ہیں. لیکن اگر یہ ان تمام قومیتوں کے لوگ بیسکلی انسان اسی کی تلاش میں ہے. میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, مجھے یہ لائنیں پسند بہت ہیں. ہماری ایک مرحومہ شاعرہ, میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا, شی کمیٹڈ سوسائڈ, ان کا نام تھا سارا شگفتہ اینڈ شی واز فرام کراچی. اس نے کہا تھا کہ جب میں مسجد جاتی ہوں تو مندر روٹ جاتا ہے, میں مندر جاتی ہوں تو گردوارہ روٹ جاتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اب گردوارے جاؤں تو چرچ روٹ جاتا ہے. کیا ہے یہ بیسکلی اسی کی تلاش میں جا رہے ہیں سارے. انداز اپنا اپنا ہے, ڈھب اپنا اپنا ہے. ہماری خوراکیں نہیں ملتی, یعنی بتھیرا ادھر ادھر کوئی چلے پھرے دنیا میں, کئی جگہ خوراک کھائی نہیں جاتی. بھوک بھی لگی ہو تو بندہ کہتا نہیں یار بس اس سے بھوکا رہنا بہتر ہے. ٹھیک نہیں, تو ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا. آپ بلیک کافی دیں ہاں کسی پینڈو کو. سو اس طرح یہ صرف مسلمان کا حق نہیں, یہ حق والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ راہ حق پہ رہنا ہر انسان کا فرض ہے, اس سے توقع کی جاتی ہے. اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا گیا ہے کہ وہ جانوروں سے یا وحشی درندوں اور پرندوں سے, خونخوار پرندوں سے بہتر بیہیو کرے گا.